بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سعودی عرب دنیا کی وہ واحد مملکت ہے جس کا نام کسی خاندان کے نام پر ہے۔ سعودی عرب پر فرما روا خاندان آل سعود کا پس منظر کیا ہے؟ اس خاندان کے آباء و اجداد کون ہیں؟ اس خاندان کا تعلق کیا واقعی عرب کے مشہور خاندان عنزہ سے ہے جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے؟ کیا آل سعود حقیقت میں عربی النسل ہیں یا یہ کسی اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور کیا ان کے آباء و اجداد مسلمان تھے یا ان کا تعلق کسی دوسرے مذہب سے تھا؟ یہ وہ تمام سوالات تھے جو تحقیق طلب تھے۔ چنانچہ اس تحقیق کا بیڑا محمد ساخر نے اٹھایا۔ محمد ساخر کی یہ ریسرچ اس کے لیے موت کا پروانہ لے کر آئی، اور سعودی حکام نے اپنی اصل حقیقت سامنے آنے پر اس شخص کو سزائے موت دے دی۔ محمد ساخر کی ریسرچ کے مطابق 851 ہجری میں قبیلہ عنزہ کی ایک شاخ المسالیک سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد نے ایک تجارتی کارواں تشکیل دیا جس کا مقصد عراق سے غذائی اجناس خرید کر انہیں نجد لانا تھا۔ اس قافلے کا سالار سامی بن مسلول تھا۔ اس قافلے کا گزر جب بصرہ کے بازار سے ہوا تو قافلے کے کچھ لوگوں نے اشیاء خرد و نوش خریدنے کے لیے بصرہ کے بازار کا رخ کیا۔ وہاں وہ ایک تاجر کے پاس پہنچے۔ یہ تاجر یہودی تھا، اس کا نام مردخائی بن ابراہیم بن موسیٰ تھا۔ خرید و فروخت کے دوران اس تاجر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کا تعلق عنزہ قبیلے کی ایک شاخ المسالیک سے ہے۔ یہ نام سننا تھا کہ یہودی کھڑا ہوا اور وہ ان میں سے ہر فرد سے بڑے تپاک کے ساتھ گلے ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ خود اس قبیلے کی شاخ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اپنے والد کے عنزہ قبیلے کے بعض افراد سے ایک خاندانی جھگڑے کی وجہ سے اس نے بصرہ میں آ کر رہائش اختیار کر لی۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ قافلے والوں کے تمام اونٹوں پر گندم، کھجور اور چاول کی بوریاں لاد دی جائیں۔ یہودی تاجر کے اس رویے نے قافلے والوں کو حیران کر دیا۔ وہ انتہائی خوش ہوئے کہ عراق میں ان کے خاندان کا فرد مل گیا ہے جو ان کے رزق کا وسیلہ ہے۔ انہوں نے اس کی ہر بات پر منوعاً یقین کر لیا۔ اگرچہ وہ تاجر یہودی تھا، لیکن چونکہ المسالیک قبیلے کے لوگوں کو اناج کی شدید ضرورت تھی، لہذا انہوں نے اس کی مہمان نوازی کو اپنے لیے غنیمت جانا۔ جب قافلہ اپنا واپسی کا رخت سفر باندھ رہا تھا تو اس نے اہل قافلہ سے درخواست کی کہ اگر وہ اسے بھی اپنے ہمراہ لے چلیں تو یہ اس کے لیے بڑی خوش بختی ہوگی، کیونکہ اس کی عرصہ دراز سے خواہش ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے وطن کو دیکھے۔ نجد پہنچ کر اس نے لوگوں سے راہ و رسم بڑھانا شروع کر دی اور کئی افراد کو اپنی چرب زبانی کی بنا پر اپنے حلقہ اثر میں لانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن غیر متوقع طور پر اسے وہاں القصیم سے تعلق رکھنے والے ایک مذہبی رہنما شیخ صالح السلمان عبداللہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مذہبی عالم کی تبلیغ کا دائرہ نجد، یمن اور حجاز تک پھیلا ہوا تھا۔ یہودی کو اس شخص کی مخالفت کی وجہ سے مجبوراً یہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور وہ القصیم سے الاحسا آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے اپنا نام تبدیل کر دیا اور مردخائی سے مرخان بن ابراہیم موسیٰ بن گیا۔ پھر وہ یہاں سے القطیف کے قریب ایک علاقہ دریا میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہاں اس نے مقامی باشندوں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ایک من گھڑت کہانی کا سہارا لیا۔ کہانی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں اور کفار کے مابین لڑی جانے والی جنگ احد میں ایک کافر کے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال لگ گئی۔ اس کافر نے یہ ڈھال بنو کنیکہ کے ہاتھ فروخت کر دی۔ بنو کنیکہ نے اسے ایک بیش بہا خزانہ سمجھتے ہوئے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ یہودی تاجر نے اس علاقے کے بدوؤں کے درمیان اس طرح کی کہانیاں پھیلانا شروع کر دی۔ ان من گھڑت کہانیوں کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ عربوں میں یہودی قبائل کا کتنا اثر ہے اور وہ کس قدر لائق احترام ہیں۔ اس نے اس طریقے سے عرب دیہاتیوں، خانہ بدوشوں، بدو قبائل اور سادہ لو افراد میں اپنا ایک مقام و مرتبہ بنا لیا۔
آخر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مستقل طور پر القطیف کے قریب دریا قصبے میں قیام کرے گا اور اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائے گا۔ اس کے خیال میں یہ علاقہ عرب میں بڑی یہودی سلطنت کے قیام کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ آپ نے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے اس نے عرب کے صحرائی بدوؤں سے روابط شروع کر دیے۔ اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں کا ملک یعنی بادشاہ کہلوانا شروع کر دیا۔ اس موقع پر دو قبائل، قبیلہ اجمان اور قبیلہ بنو خالد، اس یہودی کی اصلیت کو جان گئے اور فیصلہ کیا کہ اس فتنے کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ دونوں قبائل نے باہم اس کے مرکز دریا پر حملہ کر دیا اور اس قصبے کی اینٹ سے اینٹ پجا دی، جبکہ مردخائی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور العارض کے نزدیک المالی بید غصیبہ کے نام سے ایک فارم میں پناہ لی۔ یہی العارض آج ریاض کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے۔ مردخائی نے اس فارم کے مالک، جو کہ ایک زمیندار تھا، سے درخواست کی کہ وہ اسے اپنے فارم میں پناہ دے۔ فارم کا مالک اتنا مہمان نواز تھا کہ اس نے مردخائی کی درخواست قبول کر لی اور اسے اپنے یہاں پناہ دے دی۔ لیکن مردخائی کو اب بھی اپنے میزبان کے پاس ٹھہرے ہوئے ایک ماہ ہی گزرا تھا کہ اس نے اپنے محسن اور اس کے اہل خانہ کو قتل کر دیا، اور بہانہ یہ کیا کہ ان تمام کو چوروں کے ایک گروہ نے قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس افسوسناک واقعے سے قبل اس نے اس زمیندار سے اس کی تمام جائیداد خرید لی تھی، لہٰذا اب اس کا حق بنتا ہے کہ اب وہ یہاں ایک بڑے زمیندار کی حیثیت سے رہے۔ مردخائی نے اس جگہ پر قبضہ جما لینے کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے اپنے پرانے کھوئے ہوئے علاقے کے نام پر آل دریا رکھا، اور اس غصب شدہ زمین پر فوراً ہی ایک بڑا مہمان خانہ تعمیر کروایا جس کا نام اس نے مضافہ رکھا۔ یہاں رہتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ اپنے مریدین کا ایک حلقہ بنا لیا، جنہوں نے لوگوں کے درمیان یہ غلط طور پر مشہور کرنا شروع کر دیا کہ مردخائی ایک مشہور عرب شیخ ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے اصل دشمن شیخ صالح سلمان عبداللہ التمیمی کو ایک منصوبے کے تحت قصبہ آل زلافی کی مسجد میں قتل کروا دیا۔ اس اقدام کے بعد وہ ہر طرف سے مطمئن ہو گیا اور دریا کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ دریا میں اس نے کئی شادیاں کی، جن کے نتیجے میں وہ درجنوں بچوں کا باپ بنا۔ اس نے اپنے ان تمام بیٹے بیٹیوں کے نام خالص عرب ناموں پر رکھے۔ یہودی مردخائی کی یہ اولاد ایک بڑے عرب خاندان کی شکل اختیار کر گئی۔ اس خاندان کے لوگوں نے مردخائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کی زمینیں ہتھیانا شروع کر دی اور ان کے فارموں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اس قدر طاقتور ہو گئے کہ جو کوئی بھی ان کی شرانگیزیوں کے خلاف آواز اٹھاتا اسے قتل کروا دیتے۔ یہ اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے۔ اپنے اثر و رسوخ کو مزید بڑھانے کے لیے انہوں نے رابعہ عنزہ اور المسالیق جیسے مشہور عرب قبائل کو اپنی بیٹیاں دی۔ مردخائی کے لاتعداد بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام المقارن تھا۔ المقارن کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ محمد کے بعد المقارن کے ہاں اس کے دوسرے بیٹے نے جنم لیا جس کا نام سعود رکھا گیا۔ یہودی مردخائی کے اسی بیٹے کی نسل بعد میں آل سعود کہلائی۔ ناظرین، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آغاز میں اس خاندان یعنی آل سعود نے مذہب کے نام پر کافی عرصہ قتل عام کا بازار گرم کیا، اور یہی خاندان کئی سالوں سے سعودی عرب پر برسر اقتدار ہے، اور انہوں نے حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کے اپنے خاندان کے نام پر سعودی عرب رکھا۔